جب 10 روز پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں صفائی کا اشارہ دیا تھا تو واضح نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے امریکہ پہنچتے ہی انہوں نے ایک ایسا بیان داغا ہے جس سے غزہ میں بجھتی ہوئی جنگ کی چنگاری جو ہے پھر سے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر نے غزہ پر قبضے کے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی وہ فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں امریکی فوج بھیج کر اسے اپنی ملکیت بنائیں گے۔ The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. کیا صدر ٹرمپ کے بیان کا یہ مطلب لیا جائے کہ 15 ماہ تک غزہ کے اوپر یک طرفہ جو بمباری کی گئی اسے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا گیا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا؟ اس جنگ میں بچوں اور عورتوں سمیت 48,000 فلسطینی جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اب جو ہے ترقی، ملازمتوں اور علاقے کی صفائی کے نام پر امریکی صدر جو ہیں وہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا صدر ٹرمپ کے لیے سب کچھ اتنا ہی آسان ہوگا؟ کیا ان کی یہ ویسی ہی خواہش تو نہیں کہ جس کے تحت وہ کینیڈا اور گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ مغربی تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی غزہ پر امریکی قبضہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا ٹرمپ کی یہ خواہش کہ جی کینیڈا امریکہ کی ایک اور ریاست بن جائے۔ What I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. So I'd love to see that, but some people say that would be a long shot. If people wanted to play the game right, it would be 100% certain that they'd become a state. اردن اور مصر جو ہیں وہ ٹرمپ کے اس منصوبے کو پہلے سے ہی رد کر چکے ہیں جس کے تحت وہ فلسطینیوں کو ان ممالک میں بسانا چاہ رہے تھے۔ فلسطینی از خود اس منصوبے کے خلاف ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، طاقت ہیں، اس کو اس معاملے پہ رام کرنا بظاہر بڑا ناممکن سا ایک عمل نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دنیا کی دوسری بڑی جو طاقت ہے بشمول روس اور چین، وہ بھی اس پہ اتنی ہی شد و مت سے آپ کو مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے جتنا خود فلسطینی۔ اقوام متحدہ کی ایک نمائندہ نے ٹرمپ کے بیان کو جو ہے غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی جو ہے وہ جنگی جرائم میں شمار ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر جو ہے سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور فلسطین برائے فروغ نہیں کا انہوں نے نعرہ لگایا۔ صرف ڈیموکریٹس ہی نہیں بلکہ خود ٹرمپ کے ریپبلکن پارٹی کے جو بعض لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بیان کے خلاف جو ہیں آوازیں اٹھائی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کے تازہ ترین بیان کی برطانیہ، فرانس، روس، سعودی عرب، چین اور ترکی سمیت بیشتر ملکوں نے جو ہے مذمت کی ہے اور خطے کے امن کے لیے سے بڑا خطرناک قرار دیا ہے۔ سوچئے اگر 21ویں صدی میں ایک ریاست کا کسی دوسرے ملک کی زمین کو غصب کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ویسٹفیلین ورلڈ آرڈر جس کا پاسبان جو ہے مغربی طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں وہ دھڑام سے نیچے آ پڑے گا۔ لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ان کو جو ہے نا انتہا پسندانہ بیان دینے سے روکنا جو ہے فی الحال کسی کے بس پہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جو لوگ ٹرمپ کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی خارجی امور پر ایکسٹریم یا انتہا پسندانہ پوزیشن کو وہ مذاکرات میں لیوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی صدر کے اس قسم کے بیانات نے دنیا میں بے چینی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر دیا ہے۔ اعتدال اور توازن کی جگہ جاہلانہ سوچ کے جو ہے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی طرف سے جو اظہار ہے بڑا خطرناک ہے۔